بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے عثمان بن امداد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹریول ود عثمان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو خانہ کعبہ کے مقدس مقامات کی زیارت کروا رہے ہیں اور ان کے مقدس مقامات کے بارے میں بہت سی تفاصیل بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو اس سے پہلے رکن یمانی، حجر اسود، مقام ابراہیم اور حتیم کے بارے میں تفصیل سے بتایا، جن کے بارے میں آلموسٹ سب لوگ جانتے تھے، لیکن آج جو اس چیز کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہم آپ کو آج بتائیں گے مصلی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ مقام خانہ کعبہ کے دروازے کے بالکل نیچے واقع ہے اور اس کو خاص کرنے کے لیے 6 مختلف گہرے رنگ کے پتھر لگائے گئے ہیں۔ آج ہم آپ کو مصلی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوا تو اولین حکم نماز کا تھا۔ تاہم یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ نمازیں کتنی اور کس طرح ادا کی جائیں، اس لیے اس کی ذمہ داری حضرت جبرائیل امین کو سونپی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری خود حضرت جبرائیل امین کو سونپی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور ایک وادی میں سے گزرے۔ وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک مقام پر اپنا پر مارا تو پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اسی پانی سے وضو کیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح وضو کرنے کے لیے کہا۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر وضو کر لیا تو جناب جبرائیل کی امامت میں نماز شروع ہو گئی۔ یہ پہلی نماز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے بعد ادا کی۔ یہ نماز صرف 2 رکعات پر مشتمل تھی۔ آپ سے کہا گیا کہ صرف 2 نمازیں ادا کرنا ہوگی، پہلی نماز طلوع آفتاب سے پہلے اور دوسری غروب آفتاب کے بعد۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام مسلسل 2 دن تشریف لاتے رہے اور آپ کو نماز اور اوقات کار کی تعلیم دیتے رہے، جب آہستہ آہستہ اسلام کا نور پھیلنا شروع ہوا تو صحابہ کرام کے لیے بھی یہی 2 نمازیں تھیں۔ ابتدا میں کفار مکہ کے خوف سے مسلمان اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کر لیا کرتے تھے یا پھر پہاڑوں وغیرہ میں چھپ کر باقاعدہ جماعت کروائی جاتی تھی۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے تو یہ 5 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے۔ اس کا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ نمازیں تو 5 ہوں گی لیکن اجر 50 نمازوں کا ملے گا، کیونکہ ابتدا میں 50 نمازوں کا ہوا تھا جو کم ہو کر 5 رہ گئیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی فرضیت کے بارے میں آگاہ کیا گیا، تاہم یہ کس طرح سے اور کس وقت ادا کی جائیں گی، ہر نماز میں کتنی رکعتیں ہوں گی، ان کی ترتیب کیا ہوگی، ان میں کیا کچھ پڑھا جائے گا، یہ ایسی باتیں تھیں جن کے بارے میں آگاہی ضروری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج سے واپس تشریف لائے تو حکم ربی کے تحت حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ آئے۔ وضو کا طریقہ تو پہلے ہی بتایا جا چکا تھا، اب نمازوں کا طریقہ باقی تھا۔ آپ ہر نماز کے وقت آتے اور ہر نماز کی امامت کرواتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اقتداء میں نماز ادا کرتے۔ یہ طریقہ 2 روز تک جاری رہا۔ اس میں نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے امور کے متعلق آگاہی حاصل کی بلکہ صحابہ کرام نے بھی آگاہی حاصل کر لی۔ یہ ایسی نمازیں تھیں جن میں 2 امام تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جبرائیل کی اقتداء میں نماز ادا کرتے، لیکن کیونکہ صحابہ کرام حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نہیں دیکھ سکتے تھے، لہذا صحابہ کرام کے امام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ اسی طرح تمام صحابہ کرام کو علم ہو گیا کہ کون سی نماز کس وقت اور کس طرح ادا کی جائے گی۔ جس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود ہوتے تھے اور نماز پڑھانا سکھایا کرتے تھے، اس جگہ کو مصلی جبرائیل کہا جاتا ہے۔ اس جگہ پر نماز فرض ہونے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا اور اوقات اکرام، اوقات کار کا علم دیا۔ معراج شریف کے بعد مسلسل 2 دن حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس مقام پر حاضر ہوتے اور ہر نماز کی ترتیب اور اوقات کار کے متعلق اللہ کا حکم سناتے اور نماز کا عملی نمونہ پیش کیا جاتا۔ 2 دن تک مسلسل 10 نورانی اور روحانی نمازوں کی امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے ابتدائی ایام میں کی۔
صحابہ کے ساتھ نورانی مخلوق یعنی فرشتوں نے بھی شرکت کی۔ پہلی نماز ظہر کی پڑھائی گئی اور 5 نمازیں اگلے دن فجر پر مکمل ہوئیں، اور یہ 5 نمازیں اپنے اوقات کے شروع ہونے کے ابتدائی اوقات میں پڑھائی گئیں، جس سے نماز کے وقت کے شروع ہونے کا علم ہوا۔ دوسرے دن ظہر کی نماز سے لے کر تیسرے دن فجر کی 5 نمازیں اس طرح پڑھائی گئیں کہ وہ ہر نماز کا اختتامی وقت تھا، اور اس طرح نمازوں کی ترکیب کے ساتھ ساتھ نمازوں کی ابتدائی اور انتہائی اوقات کا بھی تعین ہو گیا۔ سن 1908 تک اس مقام یعنی مصلی کی نشاندہی کے لیے کعبے کی دیوار کے قریب فرش پر ایک چھوٹا سا گڑھا بنا ہوا تھا، اور لوگ بآسانی سے اس مبارک مقام کو پہچان لیتے تھے۔ طواف کرنے والے کیونکہ اس گڑھے سے ٹکرا جاتے تھے، اس لیے اس کو بعد میں برابر کر دیا گیا، اور اس مقام کی نشاندہی کے لیے 6 بھورے یعنی بھورے رنگ کے 6 ماربل لگا دیے گئے، جو کہ تصویر میں بھی آپ کو نظر آتے ہیں۔ اور بعض جگہ خانہ کعبہ میں لوگ جاتے ہیں تو ان کو علم ہو جاتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کی بار بار حاضری نصیب فرمائے، اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در میں بار بار حاضری نصیب فرمائے، اور ان تمام مقدس مقامات کی ہمیں زیارت کرنے کی، یہاں پر دعائیں کرنے کی، اور اپنی التجا کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔